کل ہم نے سنیوں کی نشانیوں کے حوالے سے 2 باتیں پڑھی تھی. کتنی؟ 2. سنی پہچانے کی نشانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہاں لکھی ہے؟ فتاوی رضویہ شریف. جلد نمبر کون سی ہے؟ 29. صفحہ نمبر کون سا؟ 615. یہ ذہن میں رکھو. صفحہ نمبر کتنا؟ 615. کل کتنی نشانیاں بتائی تھی؟ 2. پہلی نشانی کیا ہے؟ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. یہ پہلی نشانی تھی سنی پہچاننے کی. اور دوسری نشانی کیا تھی؟ رافضیوں کے متعلقہ، رافضی شیعہ کے متعلقہ جو قرآن پاک کو ناقص کہے یا مولا علی پاک کو نبیوں سے افضل مانے، وہ بھی کافر و مرتد ہے. یہ کل 2 باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی. آج ہم تیسری نشانی جو ہے اس کو پڑھیں گے، سنی پہچاننے کی تیسری نشانی. اور اس کو غور سے سنیں اور ذہن نشین کرنا ہے. تیسری نشانی جو ہے وہ ہے رافضی تبرئی. یہ بات توجہ سے سننی ہے. رافضی تبرئی فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ رافضی تبرئی. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ. کس کو؟ شیعہ. اور تبرئی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ پاک اور حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عنہا، ان تمام مبارک صحابہ کرام کو بھونکتا ہے، بک بک کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے ان پر. اور شیعوں کے ہاں تبرہ کیا ہے؟ یعنی ان پاک ہستیوں سے وہ بیزاری کرتے ہیں. ان کے ہاں تبرہ کا معنی ہوتا ہے بیزار ہونا، کہ ہم ان سے نعوذ باللہ بیزار ہیں. تو تبرئی رافضی کا پتہ چل گیا، جو ان مبارک صحابہ سے بیزار ہو اور ان پر نعوذ باللہ لعنت بھیجے جو کتے کا بچہ، تو وہ رافضی شیعہ فقہا کے نزدیک کافر ہے. کس کے نزدیک؟ یعنی جو ہمارے چاروں امام فقہ کے ہیں ان کے نزدیک وہ کافر ہے، فقہا کے نزدیک کافر ہے. اور باقی جو اصولیین دوسرے علماء ہیں، علماء حق، ان کے نزدیک گمراہ ہے، بدعتی ہے، جہنمی ہے. اور اس کے جہنمی ہونے پر تمام اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. سمجھ آ گئی تیسری نشانی کی؟ پھر دوہرا رہا. رافضی تبرئی فقہا کے نزدیک کافر ہے. یعنی جو رافضی صحابہ پاک کو، یہ نام کتنے میں نے بولے؟ 8 نام ہیں. یہ دیکھو آپ گنو توجہ سے، کہیں بھی ان 8 میں سے کسی ایک بار بھی کوئی بھونکے تو سمجھو یہ تبرئی رافضی ہے. حضرت امیر معاویہ، بولو. حضرت ہندہ، حضرت واشی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ. کتنی ہستیاں ہو گئیں؟ 8. یہ 8 ہستیاں صحابی ہیں. ان 8 میں سے کسی کے بارے میں جو کوئی بک بک کرے یا تبرے کا نام لے تو سمجھ لو وہ کون ہے؟ رافضی شیعہ ہے اور آل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے اور جہنمی پکا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ تیسری نشانی سنی پہچاننے کی. چوتھی نشانی، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے. اب اس کو توجہ سے سمجھو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات شیخین، جب صحابہ پاک میں لفظ شیخین بولا جاتا ہے تو شیخین 2 کو کہا جاتا ہے. کن کو؟ 2. صحابہ کرام میں جب شیخین بولا جائے گا تو اس سے مراد کون ہستیاں ہوں گی؟ ابو بکر و عمر. کون ہوں گی؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اب یہ چوتھی نشانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں سنی پہچاننے کی، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی جو بھی شخص سنی ہونے کا دعویٰ کرے
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مولا علی پاک کو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل مانے، وہ مخالف سنت ہے، یعنی وہ سنی نہیں ہے اور گمراہ ہے، کیونکہ آل سنت و جماعت کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر پاک کا، پھر کس کا؟ فاروق اعظم پاک کا، پھر عثمان غنی پاک کا، پھر مولا علی پاک کا، پھر حسن پاک کا، پھر حسین پاک کا، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو کوئی سنی خواہ پیر ہو، خواہ ملا ہو، خواہ سید ہو، خواہ عوام سے کوئی ہو، جو یہ کہے کہ مولا علی پاک ابو بکر عمر سے افضل ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ سنی نہیں ہے، گمراہ ہے اور سنت کے مخالف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کتنی ہوگی نشانیاں؟ 4۔ 5ویں، جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے، اور خروج از دائرہ اہل سنت، جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے، انہیں برا جانے، فاسق مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے، مطلقاً رافضی ہے۔ اب اس مختصر عبارت کا مطلب آسان لفظوں میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جو مولا علی پاک اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں تو ایک طرف حق تھا اور ایک طرف خطا تھی، خطا اجتہادی، تو خطا اجتہادی والے حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا۔ تو ان دونوں جنگوں میں حق کس کے پاس تھا؟ مولا علی پاک کے پاس، اور مقابل میں جو حضرت امیر معاویہ تھے ان کی خطا تھی، اور وہ خطا بھی اجتہادی تھی۔ اس کی مثال بھی بتائی تھی کہ جیسے مریض کو بچانے کے لیے ڈاکٹر نے دوائی دی تو مریض فوت ہو گیا، اب ڈاکٹر کا ارادہ نہیں تھا کہ مریض فوت ہو، اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی، خطا۔ سمجھ آئی؟ تو جو یہ ان کی طرف نسبت کرے، یعنی ان کو برا کہے، یہ جنگ کی بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ یا کسی اور صحابی رسول کو، تو وہ مطلقاً پکا رافضی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی شیعہ ہے، رافضی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختصر کوئی بھی، ہم نے صحابہ کرام کے تعارف کے درس میں آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ کوئی بھی شخص کسی طریق کی بات لے کر کسی صحابی پر طعن کرے یا ان کو فاسق نعوذ باللہ مانے یا ان کو برا بھلا کہے تو وہ واقعہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لہذا ایسی واقعے کی کوئی حقیقت یا اہمیت آل سنت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 5 کی آخری بات چھٹی کرتے ہوئے، 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں، بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بددین ہیں۔ یہ چھٹی نشانی آج کے حوالے سے ہم اس کو سمجھ کر بات ختم کریں گے۔ چھٹی نشانی میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ہاں، کہاں لکھا ہے؟ جلد کون سی ہے؟ صفحہ کون سا ہے؟ 615۔ اور کون سی نشانی اب ہم پڑھ رہے ہیں؟ چھٹی نشانی۔ 100 سال سے اس کو آپ سمجھیں، درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں ہے، بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بددین ہیں۔ اب اس میں آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں، مذہب ہمارے کتنے ہیں؟ 4۔ اب باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا جو ہم نے پہلے بنیاد پڑھی ہے؟ مذہب ہمارے کتنے؟ 4۔ تو جو 4 ہمارے مذاہب ہیں، انہوں نے جو آپ نے خدا داد صلیت اور اجتہاد کے ساتھ اصول و قوانین بنا دیے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، ہم انہی کے پابند رہیں گے عقائد میں۔ کس میں؟ عقائد میں ہم انہی کے پابند رہیں گے، اور کوئی نیا اجتہاد کی راہ نہیں کوئی کھولے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو کوئی نیا اجتہاد کی راہ کھولے تو سمجھ لو کہ یہ بھی بھٹک چکا، آل سنت سے خارج ہو گیا، جیسے یہ طاہر القادری خبیث نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقابلے میں اپنا آپ اجتہاد کھڑا شروع کر دیا تو گمراہ ہو گیا اور اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟
تو اجتہاد اب نئے کی ضرورت نہیں، عقائد اور اصول میں جو ہمارے ائمہ فقہا چاروں مذاہب کے جو پیشوا ہیں وہ کر چکے۔ ہاں فروعات میں جو علماء حق ہیں اور محققین حضرات ہیں انہی اصولوں کو لے کر وہ استدلال کر سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا یعنی ایک موقف ہے اور ان کی اپنی تحقیق فروعات میں۔ اور میں نے بتایا تھا فروعات کیا، یہ مسائل جو ہے جو ہمارے معمولات ہیں فروعات ان میں، تو یہ آج ہم نے 6 نشانیوں تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زبانی ہم نے 6 نشانیاں سنیوں کی پڑھی ہیں۔ کتنی؟ 6۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ اب یہاں بات ختم کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے سید کو کافر لکھ دیا، اب وجہ کیا ہے؟ اب یہ کیوں آپ کو تعارف اعلیٰ حضرت کا کرایا اور ان کی تعلیمات آپ کے سامنے کیوں گوش گزار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سنی عوام کو اگر اعلیٰ حضرت کی پہچان اس قوم مولویوں نے دی ہوتی، پیروں نے، تو کسی بھی بد مذہب سنی کے قدموں میں یہ قوم نہ گرتی اور یہ نہ کہتے کہ سید جیسا بھی ہو بس احترام چاہیے۔ اب جس اعلیٰ حضرت کا نام لے کر یہ ملونڈے پیر مچھ ڈنڈے قوم سے پیسہ بٹورتے ہیں، اسی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ہر سید سید نہیں ہوتا، سید سادات سے نکل جاتا ہے جب وہ دین کا انکار کر دے، کسی دین کے اصولی مسئلے کا انکار کر دے تو وہ سید خواہ جتنا بھی بڑا اس کا نسب ہو تو وہ سید نہیں رہتا۔ سمجھ آ گئی؟ نبی سے بڑھ کر کسی کا اونچا نسب ہوتا ہے؟ تو نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، نوح نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا نام عبد الغفار ہے، نوح ان کا لقب ہے، ان کے بیٹا تھا کنان، انہوں نے نہیں مانا، رب تعالیٰ نے فرمایا نوح یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ نشانی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو کہے کہ ہم سنی ہیں، کہیں کو پیر ملے یا سید ملے یا کو ٹیچر انگریزی فرنیچر ملے تو یا کو ٹیچرن ہو تو یہ پوچھ لیا جی سر سید کیسا شخص تھا؟ اگر کہے بہت تو عظیم مصلح تھا، رہنما تھا ہمارا، ہمیں انہوں نے ترقی دی اور انگریز کا ہمارے سے دوستی کا صدقہ ہے سارا، تو سمجھو یہ قنجر اندر سے سنی نہیں ہے، اوپر سے سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، تو ایسوں کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کل ہم 7ویں نشانی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔